اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن دنیا بناتا ہے، نہ کہ صرف ثواب کی کتاب۔ ثواب تو ہر وہ چیز ہے جس میں انسانیت کا فائدہ ہے، اور گناہ ہر وہ چیز ہے جس میں انسانیت کا نقصان ہے۔ معزز ویورز، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے صفائی کا ٹاپک۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب اتنی بڑی بات، یعنی ایمان کا آدھا حصہ صرف صفائی میں رکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے آپ غور کریں۔ وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ صفائی، دیکھیں جیسے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، جو ہمیں برائیوں کی طرف دھکیلتا ہے، جو ہمیں برائیوں میں لے کے جاتا ہے، جو ہمیں شیطانی اعمال میں لے کے جاتا ہے، اور ہم نے اگر اس سے بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے زیادہ صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے ایک مثال کی بات ہے، موبائل میں سم ہوتی ہے، یہ سم جو ہے وہ سگنل کو کیچ کرتی ہے، اور سگنل پھر آگے نیٹ ورک چلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیطان کو قریب لانے کے لیے، شیطان کیونکہ جن تھا اور جنات میں سے ہے، وہ جنات میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ غور کریں کہ جنات کی جو خوراک ہوتی ہے، جو جنات کا کھانے کا ذریعہ ہوتا ہے، وہ گندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہر مخلوق کو مختلف مقامات دیے ہیں۔ جیسے ایک مثال کی بات ہے، مچھلی ہے، اسے آپ پانی میں سے نکال دیں تو وہ مر جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر انسان کو پانی میں ڈال دیں تو انسان مر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، اب ایک مثال کی بات ہے، پرندوں کو ہم پنجرے میں بند کر دیں تو پرندے مر جائیں گے۔ اگر ہم گائے کو اڑانے کی کوشش کریں تو گائے مر جائے گی۔ ہر چیز کی انوائرمنٹ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامیابیاں چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی میں صفائی کا خاص اہتمام کریں، اور جتنی صفائی کا اہتمام آپ بڑھاتے چلے جائیں گے اتنے شیاطین آپ سے دور ہو جائیں گے۔ یعنی جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، انسان پانی میں نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے شیاطین کی جو وہ صفائی پہ، صاف ستھرے مقام پہ رہ ہی نہیں سکتے، ان کو وہ اس جگہ پہ رہتے ہیں جہاں گندگی ہوتی ہے، اور جتنی گندگی زیادہ ہوگی اتنے شیاطین زیادہ ہوں گے۔ اور پھر جب شیطان کسی جگہ پہ آتا ہے تو ظاہر ہے وہ انسان کو ورغلاتا ہے، انسان کے چھپ چھپ کے وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو گمراہ کرتا ہے، اللہ سے کفر دلاتا ہے۔ اور سب سے بڑے وسوسے شیطان انسان کے دل میں بیٹھ کے کیا ڈالتا ہے؟ اللہ سے نا امیدی پھیلاتا ہے، اور اللہ سے نا امیدی کی نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ساری چیزوں سے اعتماد اٹھتا چلا جاتا ہے، اور آپ صحیح جوش و جذبے سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، کوئی بھی کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ اچھا، اب 1400 سال بعد یہ بات کی تحقیق ہوئی ہے کہ اب جب کرونا آیا تو لوگوں نے بہت زیادہ اس کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کی، تاکید کرنا شروع کی کہ ہر 6 گھنٹے کے بعد منہ دھوئیں، ہر 6 گھنٹے کے بعد ہاتھ دھوئیں تو کرونا اثر نہیں کرتا، نہائیں تو جتنا صفائی کا خیال رکھیں اتنا کرونا سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جدید جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، وہ یہ بتاتی جا رہی ہے کہ گندگی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ گندگی منہ کی ہو، چاہے وہ گندگی ہاتھوں میں ہو، چاہے وہ گندگی فرش میں ہو، چاہے وہ گندگی آپ کے گھر میں ہو، وہ جراثیم پیدا کرتے ہیں، اور جراثیم آپ کے جسم کو نقصان دیتے ہیں۔ تو اور شیطان کے لیے اس کا کام آسان ہو جاتا ہے، شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ کسی طریقے سے انسان کو نقصان پہنچائے۔
اور جب آپ کسی جگہ پہ گندگی میں ہوں گے، گندا رکھیں گے، اپنے گھر کی صفائی نہیں کریں گے، اپنی گاڑی کی صفائی نہیں کریں گے، اپنے جسم کی صفائی نہیں کریں گے، اپنے منہ، ہاتھ، پاؤں، کپڑوں کی صفائی نہیں کریں گے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی معاشرت تباہ ہوگی، لوگ آپ سے اوائڈ کرنے لگ جائیں گے، لوگ آپ سے دور جانا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ حسین ہے اور حسن کو، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ یعنی خوبصورتی کا مطلب چہرے کی خوبصورتی نہیں ہے، خوبصورتی کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پھٹے ہوئے کپڑے دیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہیں لیکن وہ بھی صاف ستھرے، اگر آپ کو 5 وقت نماز کے لیے نماز سے پہلے وضو کا حکم دیا گیا ہے، جب آپ نماز سے پہلے 5 وقت دن میں وضو کریں گے تو آپ کا صفائی آٹومیٹکلی ہو جائے گی اور آپ جراثیم سے بچ جائیں گے، آپ مختلف بیماریوں سے بچ جائیں گے، اور آپ اپنے گھر میں صفائی کریں گے، اپنی گاڑی میں صفائی کریں گے، یا جہاں پہ بھی آپ صفائی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے صفائی کا نصف ایمان کا حکم اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا مومن بندہ صحت مند، تندرست، توانا اور بہترین بیماریوں سے پاک زندگی گزارے، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اور اس کے بعد ہر نیک، چونکہ جب آپ شیاطین دور ہو جائیں گے، آپ صفائی کا اہتمام کریں گے، شیطان صفائی والی جگہ پہ رہ نہیں سکتا، جیسے مچھلی کا دم گھٹ جاتا ہے پانی سے باہر، انسان کا دم گھٹ جاتا ہے پانی میں، اسی لیے اسی طریقے سے شیاطین کا صفائی والی جگہ پہ دم گھٹتا ہے، وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ عز و جل نے صفائی نصف ایمان کا حکم دیا، تاکہ جب آپ شیاطین آپ سے دور ہو جائیں گے تو دنیا کی تمام کامیابیاں، ہمیں دنیا کی حکومت، دنیا کی تو کیا جنت کی تمام آسائشیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس وقت عطا کر دی تھی جب ابھی اس میں روح بھی نہیں پھونکی تھی، اور پھر حکومت اس وقت دے دی تھی جب ابھی روح بھی نہیں پھونکی تھی۔ ہم اتنی مشکلوں میں کیوں پڑے، اتنی ہلاکت میں کیوں پڑے؟ کیونکہ ہم نے شیطان کے کہنے پہ عمل کیا کہ تم اس شجر کو چکھ لو، تاکہ تم، اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں اس شجر کو کھا کے تم ساری زندگی زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ چکھا تو آج ہم مشقت میں پڑ گئے۔ اگر آپ زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں، زندگی پرسکون چاہتے ہیں، بیماریوں سے پاک چاہتے ہیں، شیاطین سے پاک چاہتے ہیں، تو پہلا قدم جو آپ اٹھائیے وہ آپ اپنے جسم کی صفائی، اپنے کپڑوں کی صفائی، اپنے گھر کی صفائی، اپنی سواری کی صفائی، ہر چیز کے صفائی کا بے انتہا اہتمام کیجیے، جس سے آپ کی دنیا اور آخرت سب کچھ بنے گی۔ اگر بات اچھی لگے، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل قرآن اور دنیا، اگر بات اچھی لگے تو شیئر کیجیے، اگر غلطی ہو جائے تو کامنٹس میں رہنمائی کیجیے۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، ایک ریئل اسٹیٹ جرنلسٹ ہوں جس کا پروفیشن ریئل اسٹیٹ ہے۔ مجھے قرآن سے موٹیویشن ملی، میں نے سوچا آپ تک پاس آن کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔